4 نصیحتیں میں کرتا ہوں آپ کو، اسے بہت دھیان سے سنیے اور روزانہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، امید ہے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، روزانہ قرآن شریف ضرور پڑھیے، اور اگر مائیں بہنوں کا پڑھنے کا نہ ہو تو کم سے کم قرآن کو دیکھ لیں، اور بھائی جو ہے وہ اگر نہ پڑھ سکیں، مشغول ہوں، تو کم سے کم قرآن کے حروف دیکھ لیں۔ سعید ابن جبیر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس بھی قرآن پہنچ گیا گویا اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ اس کا حوالہ معارف القرآن جلد 3 صفحہ 296 پر ہے۔ اس لیے روزانہ قرآن شریف کی طرف دیکھنا، دیکھ کر پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس سے بھی ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کی خدمت ضرور کریں، بڑھاپے میں ان کا دل خوش کریں، ان کو یعنی بڑھاپے میں تو صرف تھوڑا ان کا دل ہی خوش کرنا ہوتا ہے، اچھی اچھی باتیں کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا چہرہ دیکھیں، چہرہ دیکھ کر مقبول حج کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور اگر زندہ نہیں ہے ماں باپ، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے روزانہ دعائیں مغفرت کریں، اور یہ اس سے بھی آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے رو رو کر کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا ہے، لمبا قصہ ہے، میں بیانوں میں کہہ چکا ہوں، جو الادب المفرد میں لکھا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تیری ماں زندہ ہے، تو ان کی خدمت کر، نہیں ہے استغفار کر، اپنے لیے بھی استغفار کر، ان کے لیے بھی استغفار کر۔ علماء نے پوچھا ماں کا کیوں نام لیا، باپ کا کیوں نام لیا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے پورا قرآن دیکھا ہے، پوری حدیثیں دیکھی ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، ماں باپ کو خوش کرنے سے وہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری نصیحت ہو گئی۔ تیسری نصیحت، روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب سجدے میں جائیں تو یہ نیت کر لیں کہ میرا سر اللہ کے 2 قدموں کے درمیان ہے، تو آپ کو سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا۔ سب نیت کرنی ہے۔ اگر 5 نمازوں میں، فرضوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں یہ استحضار ہو تو بہت بڑی چیز ہے، نہیں تو کم سے کم 2 رکعتیں تو ایسے پڑھ لیجئے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے 2 رکعتیں ایسے پڑھ لیجئے کہ جس میں آدمی سجدہ کرے تو یہ نیت کرے کہ میں 2 قدموں کے رحمان کے 2 قدموں کے درمیان میرا سر ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ سجدے میں جب جاتا ہے بندہ یا بندی تو اس کا سر رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 4، روزانہ ہم کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن روا روی میں دھوتے ہیں، جلدی جلدی میں دھوتے ہیں۔ یہ میری نصیحت پر عمل کریں کہ جب ہاتھ دھوئیں تو پہنچو تک دھوئیں، اور یہ اس وقت تک کہیں اپنی زبان سے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ کھانے سے پہلے بھی اتنا جملہ کہہ دے، کھانے کے بعد بھی اتنا جملہ کہہ دے، اے اللہ میں تیرے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، استحضار کے ساتھ۔ تو علماء حقہ نے لکھا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کا قرضہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی ادا کرا دے گا، اور میرا بھی تجربہ ہے، جس کو بتایا الحمدللہ اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ دوسرا علماء حقہ نے لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والی اس کے نسلوں میں فقر اور فاقہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ جب بھی وہ آپ ہاتھ دھوئیں ان کے سامنے ہاتھ دھوئیں، اور یہ جملہ کہہ دیں اے اللہ تیرے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ بچے بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھو گے۔ میں میرے گھر میں جب بھی ہاتھ دھوتا ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، بچوں کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھو بھئی یہاں تو پہنچو تک ہاتھ دھو، اور پھر کہتا ہوں اے اللہ تیرے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ 4 بڑی اہم نصیحتیں ہیں، اس کو پلے باندھ لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب میرے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھ لیجئے، دھیان کے ساتھ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، میرا اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اور جتنی مخلوق میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، اور ہر جملے پر سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ گیا. آپ کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں،
اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔